آج کے اس جائزے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے عدالتی نظام میں ہونے والی ایک بہت بڑی ہلچل کی۔ اب اس پیچیدہ قانونی بحث کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم موجود ہے جس کا نام سیم ہے۔ سیم کو اور آپ سب کو ہم یہ ساری صورتحال ایک ایسے ماحول کی مثال سے سمجھائیں گے جو ہم سب نے دیکھا ہوا ہے، یعنی ایک اسکول کا ماحول۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس معلوماتی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سیم، ذرا سوچو، کیا ہو اگر کسی طالب علم کا کوئی بہت ہی پسندیدہ اور قابل استاد ہو اور ایک دن اچانک بغیر بتائے اور بغیر اس کی مرضی پوچھے اسے ملک کے کسی دوسرے کونے میں موجود ایک نئے اسکول میں ٹرانسفر کر دیا جائے؟ ظاہر ہے طلبہ حیران بھی ہوں گے اور یقیناً پریشان بھی۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں استاد کے پاس اپنے ہی تبادلے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور بس یہیں سے ہمارے آج کے موضوع کی شروعات ہوتی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکول کی یہ مثال ہمارے عدالتی نظام کے موجودہ حالات پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ پرانے قانون کے تحت اگر کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ بھیجنا ہوتا تھا تو ان کی مرضی یعنی رضامندی ضروری ہوتی تھی۔ وہ اس تبادلے سے انکار کر سکتے تھے، لیکن نئے قانون کے تحت اب یہ شرط ختم کر دی گئی ہے، یعنی اب جج کی رضامندی کے بغیر بھی ان کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور سیم، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرضی کہانی یا کتابی بات نہیں ہے، یہ بالکل اس وقت کی تازہ ترین اور حقیقی صورتحال ہے۔ خبروں کے مطابق جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 5 ججوں کے تبادلے کی سفارش کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ تو جو کچھ ہم اس وقت سیکھ رہے ہیں وہ حقیقی دنیا میں بالکل اسی وقت ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا اس بڑی قانونی تبدیلی کی بنیاد کو سمجھتے ہیں، آخر یہ ہوا کیسے؟ اس سارے معاملے میں ایک سب سے اہم ادارہ ملوث ہے جسے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یا مختصراً JCP کہتے ہیں۔ سیم کی آسانی کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ JCP دراصل ایک بہت بڑا اسکول بورڈ ہے جس کے پاس اساتذہ کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ اسی اسکول بورڈ نے ان نئے اور وسیع اختیارات کے ساتھ 28 اپریل کو اپنا پہلا اہم اجلاس بھی منعقد کر لیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسکول بورڈ کو اتنی بڑی طاقت ملی کہاں سے؟ تو جناب، یہ طاقت ملی ہے ملک کی سب سے بڑی رول بک یعنی آئین سے۔ آئین کے آرٹیکل 200 میں 27ویں ترمیم کی گئی ہے۔ اس ترمیم نے صدر مملکت کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ JCP کی سفارش پر کسی بھی ہائی کورٹ جج کا تبادلہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اب اس جج سے پوچھنے یا رضامندی لینے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے یہ۔ آئیے اب ان اساتذہ یعنی ان ججوں کی بات کرتے ہیں جن پر اس نئے قانون کا اطلاق ہونے جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ وہ 5 جج ہیں جن کے تبادلے کا سب سے زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس خادم حسین سومرو۔ ان ججوں کو ممکنہ طور پر صوبائی ہائی کورٹس جیسے کہ لاہور یا پشاور بھیجا جا سکتا ہے۔ یہاں خبروں میں ایک بہت بھاری بھرکم قانونی لفظ استعمال ہوا ہے، سینئر پیویونی جج۔ سیم کے لیے اس کا مطلب بہت سادہ سا ہے، یہ دراصل چیف جسٹس کے بعد عدالت کا دوسرا سب سے سینئر جج ہوتا ہے۔ اسکول کی زبان میں کہیں تو یہ وائس پرنسپل والی کرسی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اہم عہدہ اس وقت جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس ہے، جو اب ممکنہ طور پر اس تبادلے کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس پوری صورتحال میں ایک اور زبردست پہلو بھی ہے۔ ان میں سے کچھ جج دراصل اپنے آبائی صوبوں میں واپس جا رہے ہیں، جیسے کہ جسٹس طاہر اور جسٹس سومرو کے بارے میں یہ توقع ہے کہ وہ واپس بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹس میں چلے جائیں گے، جہاں انہوں نے پہلے بھی اپنی خدمات انجام دی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کسی استاد کو اس کے پرانے اور جان پہچان والے اسکول میں واپس بھیج دیا جائے۔ اب ذرا اس نئے قانون کی کچھ اور باریکیوں پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ تفصیلات میں ہی اصل کہانی چھپی ہوتی ہے۔ سیم، اگر کوئی استاد اس بڑے اسکول بورڈ کی بات ماننے سے انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ نیا قانون اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ اگر کوئی جج اس تبادلے سے انکار کرتا ہے تو اسے فوراً سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے آرٹیکل 209 کے تحت تادیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی اب نہیں کہنے کے نتائج کافی سنگین ہو سکتے ہیں اور قانون سختی سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا تبادلے سے جج کی سینیورٹی یا رتبہ کم ہو جائے گا؟ قانون کہتا ہے نہیں،
ان کا تجربہ اور سینیورٹی ان کی پہلی تقرری کے دن سے ہی برقرار رہے گی۔ مگر یہاں ایک پیچ ہے، کسی بھی جج کو اس عدالت میں منتقل نہیں کیا جا سکتا جہاں جا کر وہ وہاں کے موجودہ چیف جسٹس سے بھی سینئر ہو جائے۔ ظاہر ہے ایک نیا استاد کسی اسکول میں جا کے اچانک تجربے میں وہاں کے پرنسپل سے تو سینئر نہیں بن سکتا نا۔ اور اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ تبادلہ صرف اس لیے روکنا پڑے کیونکہ جج وہاں جا کر چیف جسٹس سے سینئر ہو جائے گا، تو پھر قانون نے اس کا کیا حل رکھا ہے؟ ایسی صورت میں جج کو ایک خصوصی اضافی الاؤنس دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی دلچسپ شرط ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ قانون بنانے والوں نے ہر پہلو اور ہر ممکنہ مسئلے کو کور کرنے کی کتنی کوشش کی ہے۔ اب جب اتنے جج دوسری جگہوں پر منتقل ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے عدالت میں خالی جگہ پر کرنے کے لیے نئے چہرے بھی تو آئیں گے۔ بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ نئے ججوں کی تقرری پر بھی سختی سے غور کیا جا رہا ہے، جن میں نمایاں وکلاء اور موجودہ سیشن جج شامل ہیں۔ ان میں ایاز شوکت، عثمان جی راشد چیمہ، عمیر مجید ملک، سلطان مظہر شیر خاں، شاہ رخ ارجمند اور ہمایوں دلاور کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ یہ وہ نئے قانونی ذہن ہیں جو اس عدالتی تبدیلی کے بعد نیا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو جب بھی کسی بڑے ریاستی ادارے میں اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے تو ظاہر ہے ہر کوئی تو اس پر خوش نہیں ہوتا۔ اب ذرا اپوزیشن کا موقف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اپوزیشن کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کی جوڈیشل کمیشن میں 2 نمائندے موجود ہیں، بیرسٹر گوہر علی خان اور بیرسٹر سید علی ظفر۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان مجوزہ تبادلوں پر کھلے عام اور سخت تنقید کی ہے۔ اور دیکھیں، کسی بھی متحرک جمہوری نظام میں فیصلے جہاں ہوتے ہیں وہاں اختلاف رائے کا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ آخر ان کا اصل اعتراض کیا ہے؟ PTI کے ترجمان شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ ججوں کی مرضی کے بغیر ان کا یہ تبادلہ دراصل ان کے الفاظ میں ایک متنازع آئینی ترمیم کا نتیجہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سب کا بظاہر مقصد دراصل عدالت کی تشکیل اور بنتر پر اثر انداز ہونا ہے۔ یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے کہ یہ تبدیلیاں بالکل غیر جانبدارانہ نہیں ہیں۔ اور بات صرف ان تبادلوں تک نہیں رکی۔ PTI ترجمان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر ملک میں واقعی ایک مکمل آزاد اور خود مختار عدالتی نظام موجود ہوتا تو ان کی پارٹی کے بانی عمران خان اس وقت قید نہ ہوتے۔ اب ہم یہاں اس بات کے صحیح یا غلط ہونے پر بحث نہیں کر رہے، بلکہ ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس پوری قانونی تبدیلی کو کس طرح ایک وسیع تر سیاسی پس منظر کے ساتھ جوڑ کر دیکھ رہی ہے۔ تو سیم اور آپ سب جو یہ تجزیہ سن رہے ہیں، ہمارے لیے ایک اہم اور سوچنے کی بات یہ ہے، ایک آزاد، شفاف اور متوازن نظام ہر ایک کے لیے آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ جب بھی قوانین میں اس طرح کی بڑی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں تو وہ صرف آج کے چند افراد کو متاثر نہیں کرتیں، بلکہ وہ ہمارے اداروں کے کل کو اور ان کے انصاف کے معیار کو بھی تشکیل دیتی ہیں۔ یہ سوچنا اور سمجھنا اب آپ پر ہے کہ طاقت اور اختیارات کا یہ توازن آخر کیسے اور کیوں برقرار رہنا چاہیے۔ اس وضاحت کو سننے کا بہت شکریہ اور سیکھنے کا اپنا یہ سفر یوں ہی جاری رکھیں۔